جی ویورز، ویلکم ٹو مائی شو. اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو جو میرے پاکستان کے ویورز ہیں، آج یہ پروگرام ان کے لیے بھی ہے، لیکن بالخصوص آج یہ پروگرام ہے انڈین ویورز کے لیے. اور بیسیکلی یہ کہ رسپانس پروگرام آج میں کر رہا ہوں. میں رسپونڈ کر رہا ہوں ایک ویلوگر صاحب کو، جن کا نام ہے راہول. بہت ہی اچھے ویلوگر، بہترین ویلوگ وہ کرتے ہیں. 70mm ود راہول ریگولر ویور ہوں اور بہت بڑا فین ہوں ان کا پاکستان سے. لیکن پچھلے دنوں کچھ ایسا ہوا کہ کچھ کنٹروورسیز ان کے ویلوگس کو لے کر ہوئیں، اور ان کنٹروورسیز کی وجہ سے وہ خود بھی ٹربل میں آئے اور پریشان بھی ہوئے، اور بہرحال انہوں نے اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کی اپنے ویلوگ میں. تو بڑے احترام کے ساتھ یہ کہوں گا کہ راہول صاحب، اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو سر جی نمسکار، ٹھیک ہے، اینڈ اے ویری گڈ ڈے ٹو یو. ٹھیک ہے، میں بیسیکلی پاکستان سے ہوں، اور ظاہر ہے کہ اگر ریلیجن کی بات کی جائے تو مسلم ہوں، لیکن براڈ مائنڈیڈ ہوں. تمام مذاہب کا، تمام دھرموں کا بے حد احترام کرتا ہوں، اور سب سے بڑھ کے انسانیت سے پیار کرنے والا ایک انجینئر ہوں. یہ جان کے اچھا لگا کہ آپ نے بھی انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے. تو میں خود بھی الیکٹریکل انجینئر ہوں، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے پڑھا ہوں. لیکن یہ کہ نارملی میں سوشل ایشوز کے اوپر ولاگ بھی کرتا ہوں. آپ کچھ سمجھنے میں غلطی کر گئے کہ لوگوں کو اعتراض کیا ہوا. میں آپ سے آج وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. راہول صاحب جی ویورز، اب میں راہول صاحب سے بات کروں گا. اچھا راہول جی، دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آ جاتے ہیں جو آپ نے بات کی کہ جی نوشاد نے کشور کمار کو جانے کے موقع نہیں دیے، یا ان کی طرف ایک اپنا باعث شو کیا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ انڈیا کا ہو، چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ کسی بھی اور کنٹری کا ہو، وہ اس اقدام کی وہ کبھی بھی نہیں سراہے گا. وہ اس کی مذمت کرے گا، اسے کنڈیم کرے گا. سب سے پہلے میں کنڈیم کر دیتا ہوں کہ انہوں نے جو کیا بے حد غلط کیا، اور ان کو شرم آنی چاہیے. جو انہوں نے کیا وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، وہ ان کا ذاتی فیل ہے، اور اس کی ہر صورت میں مذمت کی جانی چاہیے، اور میں بھی کرتا ہوں. کشور کمار صاحب در حقیقت ایک بہت ہی ہارڈ ورکنگ انسان تھے. اب میں چلیے بات رفیع اور کشور کے حوالے سے کرتا ہوں، جو آج کل آپ کے ہاں ایک بڑا ہاٹ ایشو چل رہا ہے. کشور کمار ایک بہت ہی محنتی انسان تھے. 1929 میں وہ پیدا ہوئے، 1987 کی ان کی ڈیتھ ہے. 58 ایئرز وہ جیے. ان 58 ایئرز میں ان کو صرف اپنے پیک کے 18 سال ملے، لیکن واقعی ان 18 سالوں میں انہوں نے دنیا فتح کر لی. تو کیا 1969 تک جب وہ 40 سال کے ہوئے تب جا کے ان کو بریک تھرو ملا ایس ڈی برمن صاحب نے جو دیا وہ ارادنا فلم سے. تو کیا اس سے پہلے وہ اچھا نہیں کہتے تھے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے. کشور کمار شروع سے ہی بہترین گائک تھے، بہت ہی اچھا گاتے تھے. لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ دور چل رہا تھا محمد رفیع کا، اور اس وقت محمد رفیع صاحب جو تھے وہ، اور ان کے ساتھ مکیش اور منا ڈے، یہ 3 سنگر زیادہ تر مطلب گا رہے تھے فلمی گانے. لتا منگیشکر اپنی جگہ پہ چل رہی تھی، اور ان کے ساتھ ساتھ آشا بھوسلے بھی چل رہی تھی. تو یہ 5 لوگ جو تھے یہ اس وقت بمبئی کی فلم انڈسٹری پہ حاوی تھے، اور ان کا سفر کامیابی سے جاری تھا. کشور کمار اگنور ہو گئے، اوور لک ہو گئے، اور ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. میں دکھ کا اظہار کرتا ہوں. انہوں نے بہت اچھے گانے گائے اس دور میں بھی. وہ شام کچھ عجیب تھی، میرے محبوب قیامت ہوگی، میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند سا ٹکڑا رہتا ہے، جو بھی پیار دے گا ہم اسی کے ہو لیے. تو یہ سارے گانے دیکھیے اسی دور کے. کشور کمار بہترین گائک تھے. یہ بات نہیں ہے کہ وہ اچھا گاتے نہیں تھے. بات یہ ہے راہول جی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے. میں اس کا ترجمہ صرف بتاتا ہوں، عربی نہیں بولتا، کیونکہ بہرحال آپ اسلامی مذہب سے نہیں ہے. زیادتی ہو جائے گی کہ میں آپ کے اوپر عربی تھوکوں. راہول جی وہ یہ ہے کہ عزت اور ذلت، اس کا مفہوم یہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ کی زبان میں کہتا ہوں عزت اور ذلت بھگوان کے ہاتھ میں یا ایشور کے ہاتھ میں ہے. تو بس صرف اتنی سی بات تھی کہ اس وقت مطلب ہے مالک کائنات کو رفیع صاحب کا، محمد رفیع صاحب کا عروج منظور تھا، اور کشور کمار کا جو عروج تھا وہ مالک کائنات کو کسی اگلے فیز میں منظور تھا. تو اس لیے کشور کمار نے محنت بہت کی، بہت انہوں نے محنت کی، اور آخرکار جب انہیں بریک ملا تو ٹرینڈ بھی چینج ہوئے. لوگوں کو ان کی آواز زیادہ اچھی لگنے لگ گئی. در حقیقت اس وقت امیتابھ بچن ریس کر رہے تھے، اس وقت راجیش کھنہ سپر سٹار بن چکے تھے، اور رشی کپور آگے 1973 میں. ان تینوں کے اوپر کشور کمار کے گانے ایسے سجے کہ وہ پھر اس پہ ٹرینڈ ہی ہو گیا کہ جی فلم کا جو مین سنگر ہے وہ کشور کمار ہو گئے.
یعنی کہ جو لیڈنگ ہیرو ہے ان پہ کشور کمار کی آواز آئے گی. ہاں اگر کوئی سیکنڈ ہیرو ہے تو ان پہ رفیع کی آواز آ سکتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ محمد رفیع صاحب بالکل ہی منظر عام سے غائب ہو گئے. نہیں, اس دور میں بھی محمد رفیع صاحب نے بھی کچھ بہت اچھے گانے گائے. ٹائم نہیں ہے کہ میں ان گانوں کا ذکر کروں, تو اتنی بات ہے کہ بہت اچھے انہوں نے بھی گانے گائے. اور اس دور میں بھی ان کو کیا ہوا تیرا وعدہ پہ فلم فیئر ایوارڈ بھی مل گیا تھا. محمد رفیع صاحب نے اس دور میں بھی بعض اوقات مطلب رشی کپور, امیتابھ بچن اور راجیش کھنہ کے لیے بھی گانے گائے, اور وہ گانے بھی مقبول ہوئے. گلابی آنکھیں جو تیری دیکھی, تو یہ محمد رفیع صاحب کا گانا تھا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے تھے. بات وہی کہ اتنا ٹائم نہیں کہ اب میں اس پہ بحث کروں. ہاں اب بات آ جاتی کہ کشور اور رفیع میں سے بڑا سنگر کون؟ جی دونوں ہی بڑے سنگر ہیں, مقابلہ کرنا ہی بڑی زیادتی ہوتی ہے. جیسے آپ امیتابھ بچن اور دلیپ کمار کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دلیپ کمار صاحب جب اولڈ ایج میں چلے تو ظاہر ہے ان کے لیے کریکٹر رول لکھے جانے لگے. امیتابھ بچن صاحب جو تھے وہ ان کے یوتھ تھی, ان کا ینگ ایج تھی وہ, تو ان کے حساب سے ان کے لیے کریکٹر لکھے جاتے تھے. وہ اس میں بہت ہٹ ہوئے, لیکن اس وقت ان کا دلیپ کمار سے مقابلہ نہیں بنتا تھا, کیونکہ کریکٹر ایکٹر کبھی بھی لیڈنگ ایکٹر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیڈنگ ایکٹر کے لیے زیادہ مارجن ہوتا ہے, لوگ اس کو زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ بس اس وقت محمد رفیع صاحب کو گاتے ہوئے بھی بہت عرصہ ہو گیا تھا, اور کشور کمار جو تھے وہ نئے نئے ہٹ ہوئے تھے, تو لوگوں کو بڑی ان کی آواز اچھی لگی. ہاں ایک بہت بڑی بات ہے جو کشور کمار صاحب کے میں فیور میں بول رہا ہوں. کشور کمار صاحب وہ سنگر تھے جو مرتے دم تک ہٹ رہے, ان پر زوال نہیں آیا. یہ بہت بڑی ان کے اوپر پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے نعمت کی کہ ان پہ زوال پھر نہیں آیا. جب دنیا سے گئے تو ہٹ ہی تھے اور گا ہی رہے تھے, مطلب اس وقت بھی وہ فلموں کے لیے گاتے تھے. دوسری طرف محمد رفیع صاحب تھے, وہ بہرحال اپنی آخری ایجز میں ڈپریشن میں بھی گئے, ان کو مایوسی بھی, ان کو دکھ بھی ہوئی. لیکن کشور کمار صاحب کے اپنے یہ الفاظ ہیں کہ محمد رفیع صاحب کے بہت سارے ایسے گانے ہیں جو میں نہیں گا سکتا, میرا ان کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. پھر جب محمد رفیع صاحب کا انتقال ہو گیا تو کشور کمار صاحب جب ان کے گھر گئے امیت کمار کے ساتھ, اپنے بیٹے کے ساتھ, تو وہ محمد رفیع کے میت کے پیروں پہ اپنا سر رکھ کے روتے رہے. یہ ہوتے ہیں عظیم لوگ. دونوں ایک دوسرے کی نہایت عزت کرتے تھے. کشور کمار صاحب جو بھی کوئی نیا گانا کسی فلم کے لیے ریکارڈ کرانے لگتے تھے, وہ پہلے محمد رفیع صاحب کو چیک کرواتے تھے, ان سے مشورہ کر لیتے تھے. اب راہل جی نے ایک اور جھگڑا بھی بیکار میں مول لے لیا کہ جی رفیع صاحب جو تھے جی ان کا یہ سٹانس غلط تھا کہ فلموں کے گانوں پر رائلٹی نہیں لینی چاہیے. نہیں, آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے, یہ تھوڑا آپ یہاں پہ معذرت کے ساتھ ان کی شان میں بے ادبی کر گئے, ایسا نہیں کہنا چاہیے کبھی بھی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی رائے مختلف تھی, ٹھیک ہے, اٹس اوکے. یاد رکھیے ایک دفعہ جتندر صاحب نے اپنی فلم کے لیے کشور کمار صاحب سے بھی گوایا, محمد رفیع صاحب سے بھی گوایا. بعد میں انہوں نے دونوں کو غالباً 1200 اپنے سیکٹری کے ہاتھ بھیجا کہ یہ آپ کے گانے کی جو چارجز ہیں وہ ہیں. کشور کمار صاحب کا ریٹ ہی 1200 تھا, انہوں نے لے لیے. محمد رفیع صاحب نے لٹرلی 800 روپے واپس کیے. ان کے سیکٹری نے کہا کیوں بھائی آپ واپس کیوں کر رہے ہیں, جتندر صاحب نے آپ کے لیے 1200 بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں میں 400 ہی لیتا ہوں. تو جناب کردار کی عظمت بھی دیکھیے. راہل جی یہ بھی سوچیے. راہل جی دوسری بات جو مجھے بڑا دکھ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ نوشاد نے سوریا اور دیو آنند کا لو افیئر ختم کرا دیا, نوشاد کی وجہ سے جی ان کی شادی نہیں ہوئی. پلیز ان باتوں پہ مت بولا کیجیے. ہر مذہب کے اپنے رولز ہیں, ہر مذہب کے اپنے ایک باؤنڈریز ہیں جن کو آپ کی زبان میں کہا جاتا ہے سیمائیں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی وہ باؤنڈری توڑے, ہر کوئی سلمان خان نہیں ہے. مسلمانوں کے اپنے رولز ہیں. مسلمان لڑکی یا مسلمان لڑکے کا ہندو دھرم میں کسی کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے. حرام ایک بہت بڑا ورڈ ہے, مجھے نہیں پتہ ہندو مذہب میں یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ نہیں, ہمارے یہاں بولا جاتا ہے. حرام ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کیا ہیں, اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں بھائی, ان کو نہیں توڑا جا سکتا. تو اس لیے اگر نوشاد نے اس وقت نوجوان سوریا کو بہکنے سے بچایا تو ان کی آخرت اچھی کی ہمارے مذہب کے مطابق. مجھے نہیں پتہ آپ کے دھرم میں کوئی آفٹر لائف کا تصور ہے نہیں, ہمارے یہاں تو ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا, اور ان باتوں کی بہت سخت سزائیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ان حدود کو توڑنے کی. تو نوشاد نے در حقیقت سوریا کے ساتھ نیکی کی ہے. آپ کو کوئی حق نہیں بنتا راہل جی کہ آپ ان باتوں پہ خام میں بولیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے. یہ شادی ہوتی ہی نہ, ہمارے مذہب میں یہ ایک حرام رشتہ مانا جاتا ہے. تو اس لیے مت بولیے ان باتوں پہ. بعض مسلمانوں نے انڈیا میں کی ہوئی ہیں ہندوؤں سے شادیاں, غلط ہیں, ناجائز ہیں. اکارڈنگ ٹو اسلام کوئی گنجائش نہیں ہے. ان چیزوں کو سیکھیے اور سمجھیے ان کو, اور اپنے باتوں پر, اپنے ویلوگ پر غور کیجیے کہ ایسی باتیں نہیں کرنی. آپ بہت اچھا ویلوگ کرتے ہیں, میں آپ کی تعریف بھی کرتا ہوں, لیکن پلیز آپ ان باتوں سے اوائڈ کیجیے. آپ کی لوگ عزت کرتے ہیں, اس عزت کو اویل کیجیے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ بھی
ایک تیسری بات یہ تھی کہ گزشتہ دنوں آپ نے عامر خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، آپ نے بے حد زیادتی کی، آپ نے صرف انہیں مسلمان ہونے کی سزا دی، اور آپ نے کوئی وجہ نہیں کہ ان پہ تنقید کی ہو، آپ نے انہیں مسلمان ہونے پر شدید سزا دی۔ یاد رکھیے کہ انڈیا از ناٹ اے سیف کنٹری فار آور چلڈرن، یہ عامر خان نے نہیں کہا تھا، یہ ان کی ہندو وائف کرن راؤ نے کہا تھا۔ لیکن شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس بات پہ عامر خان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ وہ اگر جا کے ٹرکش پریزیڈنٹ اور ان کی وائف کو ملتے ہیں تو اس میں کیا برا ہے؟ کیا لوگ ملتے نہیں ہیں رولرز سے؟ کیا لوگ ملتے نہیں ہیں پریزیڈنٹ سے، پرائم منسٹر سے ملتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوگی کہ آپ کہتے ہیں جی انہوں نے اپنے گندے کپڑے وہاں پہ دھوئے؟ کوئی گندے کپڑے نہیں دھوئے، انہوں نے کون سا وہاں پہ کوئی نریندر مودی کے خلاف کوئی بات کی یا ان سے کوئی بات سنی؟ تو پلیز راہل جی، آپ پروگرام اچھا کر رہے ہیں، اپنے اچھے پروگرام کو جاری رکھیے، آئی وش یو آل دا بیسٹ، لیکن پلیز ان باتوں سے رائٹ کیجیے۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو क्षमा چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا مت دیکھیے میرا ولاگ پھر جس طرح آپ نے کہا، نہیں جناب یہ طریقہ نہیں تھا، آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں क्षमा چاہتا ہوں اور میں آئندہ کیئر کروں گا۔ ٹھیک ہے ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی کافی نالج ملا ہوگا میرے اس پروگرام سے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔